حضرات اس میں لکھا ہے ان 68 صفوں میں کہ امریکی پیسے کے سامنے دراصل بھیگی بلی ہیں. اور الیکشن کمیشن نے چونکہ ابھی اپنی معروضات مکمل کرنی ہے، جو ریفرنس ہے آپ کہیں اٹھا لیں، صاف اور سیدھی بات ہے ناظرین کے لیے بھی، اس ملک میں رہنے والوں کے لیے بھی، پاکستان کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ بیرون ملک قائم شدہ کسی کمپنی سے کوئی سیاسی جماعت فنڈ لے، اور پاکستان کا یہ قانون اجازت نہیں دیتا کہ یہ جو فنڈنگ ہے کمپنی سے یا شہریت سے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو. اب تمام کلا بازیاں عمران خان اور ان کا فاشسٹ ٹولہ لگا لے. آپ کوئی ایک صفحہ اٹھا کے کھول نہیں ہے، میرے سامنے صفحہ 9 کھلا ہوا ہے جس میں لکھا ہے جی کہ یہاں تو یورپ ریجن سے آئی ہیں، یہاں تو آسٹریلیا سے آئی ہیں ریمیٹنسز. یعنی ایک اور لطیفہ ثابت ہوا ہے کہ وہ فاشسٹ ٹولہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر فالودے والے کا الزام لگاتے تھے، وہاں سے تو فالودے کی بجائے امریکی اور یہودی گودا نکل آیا. پاکستان کے قانون کا ایک ایسا حصہ جو ابھی تک تاریک تھا، آج وہ روشن ہو گیا کہ سیاسی جماعتیں بیرونی پیسے سے نہیں چلیں گی. یہ ایک اور سبجیکٹ ہے جس پر آنے والے دنوں میں مختلف حضرات بات کریں گے کہ یہ ممانعت کیوں ہے، کیوں منع کیا گیا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو. اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جن سے آپ پیسہ لیں گے آپ ان کے سیاسی اور خارجہ پالیسی ایجنڈے کے مطابق پاکستان کے خلاف کام کریں گے. یہ خدشہ ہے. اور اب جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ بیرونی ملک میں قائم کمپنیوں سے، ان کا مالک کوئی بھی ہو، یہ بھی یاد رکھیں، کامران صاحب بہتر بتائیں گے، بیرون ملک میں قائم کمپنیوں سے پاکستان کی سیاسی جماعتیں فنڈنگ نہیں لے سکتی. یہ غیر قانونی ہے اور شہریوں سے نہیں لے سکتے. تو جو اگلا لائحہ عمل ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے کے آخری پیراگراف میں یہ لکھا ہے کہ وہ ابھی جو انہوں نے فائنڈنگز آف فیکٹ ہے، جو حقیقت انہوں نے اس پر اب کہہ دیا ہے کہ ہم نے اس کو صحیح سمجھا ہے، وہ فائنڈنگ آف فیکٹس آ گئی. لیکن اصل جو ابھی آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن کے سامنے ایک اور چیلنج درپیش ہے کہ وہ جو حقیقت حال انہوں نے ان 68 صفوں میں آشکارا کی ہے وہ بھی ہمیں بتائیں گے. حکومت بھی اس فیصلے کو پڑھ رہی ہے. کامران صاحب جیسے ماشاءاللہ بہت گونا مشق وکلاء ہیں، وہ اس کو پڑھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر، الیکشنز ایکٹ 2017 کہاں کہاں اس میں وائلیشن ہوئی ہے. لیکن یہ بات واضح ہے، پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کو وہ 2.5 لاکھ روپیہ جو انہوں نے وصول بھی نہیں کیا، یاد رکھیے وصول بھی نہیں کیا، کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے کسی بینک میں، وہ جو لے سکتے تھے 2.5 لاکھ نہ لیا، نہ وصول کیا. کورٹ نے یہ کہا کہ آپ چونکہ یہ لے سکتے ہیں لہذا یہ آپ کا اثاثہ ہے، آپ نے اپنا اثاثہ ظاہر نہیں کیا. یہاں سال ہا سال
ایک پارٹی کے سربراہ جو کہ پاکستان کے سابقہ سلیکٹڈ وزیر اعظم بھی ہیں، انہوں نے سرکار پاکستان کے سامنے جھوٹا حلف دیا اور اس کے ذریعے نہ صرف سرکار کو دھوکہ دیا، پاکستان کے شہریوں کو دھوکہ دیا۔ اس بنیاد پر انہوں نے اپنی سیاست کی اور حقیقت یہ ہے کہ وہ پاکستانی جو ملک سے باہر ان کو پیسے دیتے رہے، ان سے دھوکہ کیا۔ اس بات کو لامحدود دفعہ دہرانا پڑے گا کہ یہ کیس تحریک انصاف کے ایک سینئر ترین رہنما نے الیکشن کمیشن میں فائل کیا تھا، جو اس بات پر پریشان تھے کہ ان کا چیئرمین عمران خان کس طرح قانون کو توڑ رہا ہے، دھوکہ دہی کر رہا ہے۔ تو لہذا وہ اپنے ضمیر کے مطابق یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں لے گئے، جو 8 سال کے بعد اب یہ لکھا گیا ہے ان 68 صفحوں میں کہ عمران خان ننگے آدم، ننگے دین، ننگے وطن نہ پہلے صادق امین تھے، اب اس پر مہر لگ چکی۔ تو آنے والے گھنٹوں میں اور دنوں میں جو حکومت کا، کیونکہ اس میں بہت بڑا رول ہوگا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ہمیں آگے کس طرح بڑھنا ہے، لیکن یہ جو پاکستان میں 2014 سے خاص طور سے فتنہ، فساد اور فاشزم جس کا آغاز ہم نے 2014 کے دھرنے میں دیکھا تھا، آج یہ بات کھل گئی ہے کہ اس کے پیچھے سرمایہ کہاں سے آیا تھا۔ جب 2014 یہ کیس 2014 تک کی دستاویزات تک محدود ہے، 2014 سے لے کر 2018 تک کے جب کھاتے کھلیں گے تو مزید ننگے آدم، ننگے دین، ننگے وطن کے انکشافات سامنے آئیں گے۔ وہ تمام لوگ اس فاشسٹ پارٹی کے، بشمول ان کے سربراہ، جنہوں نے پاک بازی کے دعوے کیے تھے، آج ان کے منہ پر بیرونی کمپنیوں، 350 کمپنیاں ہیں جن سے فنڈنگ لی گئی، وہ کیچڑ ان کے منہ پر ہے اور وہ صاف نہیں ہوگا۔ اور ہمیں اب کیونکہ جو قانونی تفصیلات ہیں وہ کامران صاحب بتائیں گے۔ سر، آپ سینیٹر صاحب پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ خرم صاحب۔ یقیناً آج پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت اہم دن ہے، اہم ان دی سینس کہ کم از کم ایک پروویژن جو ریڈنڈنٹ پڑی ہوئی تھی قانون کی کتابوں میں، اس کو انووک کیا گیا۔ الیکشنز ایکٹ یا الیکشن آرڈر، اس کو تو انووک کیا جا چکا یا پارٹلی انووک کر لیا گیا۔ اب اس کے بعد آرٹیکل 17 انووک ہونا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 17 کب انووک ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو میرے ساتھ منسٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں، یقیناً یہ اپنی کیبنٹ میں بات کریں گے کہ اگر یہ ساری باتیں، یہ جتنے فیکٹس الیکشن کمیشن نے کنکلوڈ کیے ہیں یہ درست ہیں، تو پھر آرٹیکل 17 کا اطلاق کب ہوگا اور کس وقت ہوگا، تاکہ پاکستانی عوام جو ہے وہ الٹیمیٹلی وہ دستور کے مطابق، قانون کے مطابق معاملات کو کسی منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے دیکھ سکیں۔ ہم اس سے پہلے بھی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ جس طرح سے اسپینڈ کیا جا رہا ہے، یہ اس طرح
پاکستان کے وسائل کے اندر، پاکستان کے لوگوں کے وسائل کے اندر یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے پیچھے یقیناً غیر ملکی لابی ہے، اور غیر ملکی لابی میں یہودی بھی موجود ہیں، دوسرے غیر ممالک بھی موجود ہیں، اور ایون انڈینز بھی موجود ہیں۔ اس فیصلے کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کی تفصیل کے لیے آپ اس کا پیج 2 دیکھ لیجئے گا، پیرا 1 سے شروع کریں گے تو یہ آپ کو اس کی تفصیل سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جب فردر آگے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کو شارٹ کٹ آپ نے کرنا ہوگا تو پیرا 44 پہ جائیے گا، اور پھر دین جو اگر کنکلوژن کی طرف جائیں گے تو آپ کو پیرا 50 پہ جانا ہوگا، اور پیرا 50 پہ تقریباً جو ہے وہ 10 ایسے چیزیں جو ہے کوٹ کر دی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، آپ کے ملک کے ایک دستوری ادارے نے، جن کو فیکچولی جو ہے ابھی تک ڈینائی نہیں کیا گیا۔ میرا ورژن اس میں یہ ہے کہ اس میں صرف عمران خان صاحب اکیلے انوالو نہیں ہیں، اس میں ان کی پارٹی کے دیگر سینئر رہنما بھی، آپ ان کو رہنما کہہ لیں، آپ ان کو جو بھی چاہیں کہہ لیں، ایٹ لیسٹ وہ جو ان کی پارٹی لیڈرشپ ہے وہ بھی انوالو ہیں، اور صرف وہ بھی انوالو نہیں ہیں۔ اس وقت اگر آپ اس میں اس پیریڈ کے لیے چلے جائیں تو اس پارٹی کے جو جنرل سیکرٹری تھے، شاید یہ معاملات یہ دو دھبے ہیں یہ ان تک بھی جائیں گے۔ ان کے جنرل سیکرٹری صاحب کا نام میں اس وقت نہیں لیتا، سابقہ جنرل سیکرٹری صاحب کا، کیونکہ وہ اس وقت ملک کے ایک بہت اہم عہدے پہ فائز ہیں، اور مناسب نہیں ہے کہ اس فورم پہ بیٹھ کے، اس سٹیج پہ بیٹھ کے ان کا نام لیا جائے، مگر بہرحال جو ہے نا مقدموں کے نشانات اس طرف بھی جاتے ہیں۔ جیسا کہ میرے بھائی نے بتایا کہ یہ صرف 5 سالوں کا ڈاٹا ہے، 2008 سے لے کے 2014 تک، اور اگر آپ اس سے آگے جائیں گے 14 سے لے کے 18 تک، اور 18 سے لے کے پھر 22 تک، تو اس سے بھی زیادہ شرمناک حقائق کھلیں گے، اس سے بھی زیادہ ایسی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ آپ اس کو شاید ڈائجسٹ کرتے ہوئے جو ہے نا وہ آپ کو تکلیف ہو کہ یہ اس ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ ہوتی رہی ہے۔ یہ اسی طرح سے تھا اس ملک میں کہ ایک شخص کو بہت زیادہ وسائل مہیا کر دیے جائیں، اس میں غیر ملکی حکمران یا حکمرانوں یا آپ وزیر کے لیول کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے ڈونیشن دیے، اور ایک دوسری پارٹی معمولی چندوں پہ یا لوگوں کے ورکرز کے خرچوں کے اوپر وہ چل رہی ہے۔ تو مقابلہ اس طرح سے تھا کہ صرف ایک ہاتھ ہی نہیں باندھا ہوا تھا ہمارا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، بلکہ دونوں ہاتھ باندھ کے، اور کہا تھا ایک شخص جو ہے جو غیر ملکی فنڈ سے لیس ہے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ الحمدللہ اس کے باوجود مقابلہ کیا گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس کے باوجود جو ہے وہ اس کا ہر میدان میں مقابلہ کیا گیا، اور یہ بات جو ہے ہمارے لیول پہ کم از کم ہر وقت لوگوں کو بتائی گئی کہ یہ ایک غیر ملکی فتنہ ہے، ایک غیر ملکی ایجنٹ ہے، اور اس غیر ملکی ایجنٹ نے جو ہے وہ اس ملک کو اس ایک فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے، اور وہ پارٹی جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی وہ پاکستان کو ڈیمیج کر رہی ہے، اور اس ڈیمیج کا جو ہے وہ ایک اظہار جو ہے وہ آپ معیشت پہ دیکھ لیجئے گا، آپ ویسے جو ہے نا وہ دیکھ لیجئے گا کہ اس کے بعد جو ہے نا گالی گلوچ برگیڈ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور ایون وہ آپ کو وہ پوسٹیں اس طرح کی لگاتا ہے کہ جس کے اوپر جس کو پڑھتے ہوئے جو ہے نا وہ آپ کو تکلیف ہوا کرتی ہے۔ یقیناً ایک فیصلہ آ گیا، فیلڈ میں ہے، فیکچولی اس کو ڈینائی نہیں کیا گیا۔ اس کو آپ نے 2 چیزوں کے ساتھ ملا کے دیکھنا ہے۔ سیکشن 2 ایک تو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے 2002 کا، اس کے بعد جب الیکشنز ایکٹ پہ آئیں گے تو سیکشن 204 دیکھیں گے، اس میں اس کی پروہیبشن دیکھ لیجئے گا، اور پھر اس کے بعد اگلا سیکشن جو ہے وہ شاید 212 ہے، جس میں پارٹی کی ڈیزولیوشن کا طریقہ کار طے کیا گیا ہے۔ اس میں لاسٹ پیرے پہ آپ جب جائیں گے اس آرڈر کے لاسٹ لائنز پہ جائیں گے، 2-3 لائنز پہ، ان لائنز کو دیکھ لیجئے گا، یا پھر اگر ان لائنز کو نہ بھی اگر وہ انووک کیا جائے تو تب بھی اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کا کردار شروع ہو جاتا ہے 212 میں، اور فیڈرل گورنمنٹ کا میں مطالبہ کروں گا پارٹی کی طرف سے اپنے طور پہ فیڈرل گورنمنٹ سے کہ اس سیکشن 212 کو انووک کیا جائے ریڈ ود آرٹیکل 17 آف دی کانسٹیٹیوشن، اور اگر آپ یہ انووک نہیں کریں گے تو اس کے لیے آپ لائبل ہوں گے، اور اس کے لیے تاریخ پھر آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔